بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ امریکہ کی ایک گلوکارہ خاتون تھی، اس کی آواز بہت بہترین تھی، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں اچھا گانا نہیں گا سکتی۔ وہ اتنا متاثر ہوئی اس بات سے کہ جب بھی کسی پروگرام میں جاتی تو وہ جب اسٹیج پر آتی تو وہ اچھی کارکردگی دکھا نہیں پاتی تھی، بہت پریشان تھی۔ اسے کسی نے ایک مشورہ دیا، اس نے اس مشورے پر صرف ایک ہفتے عمل کیا۔ ایک ہفتے بعد ایک پروگرام تھا، اس نے اس پروگرام میں بہت ہی زبردست کارکردگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد وہ مسلسل چڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا امریکہ میں ایک بڑا نام ہوا۔ اس نے کام کیا، اسے کسی نے کہا آپ اپنا خوف ختم کرنا چاہتی ہے تو ایک کام کریں کہ تنہا کمرے میں بیٹھ جائیں اور اپنے پورے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ڈھیلا چھوڑنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، دماغ کو روک لینا ہے، اس کو آرڈر دینا ہے کہ بھائی تھوڑا رک جاؤ، اور اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد چند جملے آپ نے یہ کہنے ہیں، بالکل ڈھیلا چھوڑ کر 10-15 منٹ کے لیے اپنے آپ کو تنہائی کے اندر بیٹھ جائے اور یہ کہیں میں بہت خوبصورتی سے گانا گا سکتی ہوں، میں بہت خوبصورتی سے گانا گا سکتی ہوں، میں بہت خوبصورتی سے گانا گا سکتی ہوں، میرے اندر یہ ایبیلٹی ہے، میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں بہت خوبصورتی سے گانا گا سکتی ہوں۔ 10 منٹ 15 منٹ تک آپ تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں اور آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں ہلکے ہلکے بار بار، جو آپ کے کان سنیں، آپ کا دماغ سنیں، ہلکے ہلکے یہ دہرانے ہیں۔ یہ آپ نے 10 سے 15 منٹ صبح کرنا ہے، 10 سے 15 منٹ دوپہر کرنا ہے، اور 10 سے 15 منٹ رات کو کرنا ہے۔ اس گلوکارہ نے یہ کام صرف ایک ہفتے کیا۔ ایک ہفتے میں اس کو یہ طاقت ملی کہ اس کے بعد جو ایک ہفتے بعد پروگرام تھا، اس پروگرام کے اندر بہت اچھی اس نے اپنے کارکردگی کا اظہار کیا۔ ہم خود جو اپنے لاشعور کو پیغام دیتے ہیں، اصل میں نے جس طرح کسی اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ ہمارا شعور استدلال کرتا ہے، یعنی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا تو پہلے دیکھے گا اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے اس پر آپ اپنا ایک عقیدہ بنا لیں گے، ایک یقین بنا لیں گے، ایک مستحکم ارادہ کر لیں گے، تو پھر جو ہمارا شعور ہوتا ہے وہ اس بات کو لاشعور میں یا تحت الشعور میں انڈیل دیتا ہے۔ جب وہ چیز تحت الشعور میں چلی جاتی ہے تو تحت الشعور کا میں نے آپ کو کہا تھا وہ اندھا گونگا بہرا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا ریموٹ ہے، ایک ایسا ریموٹ ہے، اور ایک ایسا ٹیپ ریکارڈر ہے، اور ایک ایسی مشین ہے، وہ جو آپ اس کو پیغام دو گے وہ پھر کسی کی نہیں سنے گا، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ پیغام دیا کہ میں اچھا گانا گا سکتا ہوں یا گا سکتی ہوں، یہ میں کام کر سکتا ہوں، اور یہ بات آپ نے شعور کو سمجھا دی، تو آپ کا لاشعور ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے وہ بالکل ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ کام کروا دے گا۔ اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ جو لوگ بچپن سے ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں یہ نہیں کر سکتا، اس پر انشاءاللہ میں 1-2 روز میں گفتگو کروں گا کہ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں جو بات ڈالی جاتی ہے، جو والدین یا استاد یا دوست احباب یا معاشرہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، پھر واقعی جب ہم شعور سے یہ بات سنتے ہیں اور اپنے ہم لاشعور کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی نہیں کر سکتے، پھر ہم واقعی نہیں کر سکتے۔ اس خاتون نے گلوکارہ نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، وہ کام کیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں اچھا گا سکتی ہوں، میں اچھا جو محفل کو میں ٹریٹ کر سکتی ہوں، اور اس نے یہ بات جملہ اپنے شعور کو سمجھایا، شعور نے تسلیم کیا، تو اس پر اس کا یقین اور ایمان بن گیا، اور اس کے بعد یہی یقین محکم تھا اور مستحکم یقین تھا جو لاشعور نے قبول کیا، اور لاشعور نے ایک ہفتے میں اس کو ٹھیک کر دیا۔
تو ہم 3-4 چیزیں، ہم بہت ساری چیزیں اس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہمارے من میں کوئی یہ بات بیٹھ گئی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا کسی کا، آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے شعور کو یہ سمجھائیں میں کر سکتا ہوں، میرے بھی 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، میری زبان ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اپنے شعور کو سمجھائیں گے بیٹھ کر 10 منٹ تک، صبح دوپہر شام، تو لاشعور خود بخود ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ یہ آپ کو یقین دلا دے گا اور وہ کر بتلا دے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یادداشت بہتر نہیں ہوتی، اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک پروگرام کروں گا کہ یادداشت کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے. تو اپنے لاشعور کو سمجھا لیجئے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ سب کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ. آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ.